جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی اوپر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کر رہے ہیں، نیز حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کے عقیدے کے رد میں دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ ان صفحات میں پہلے ایک قصیدے کے بقیہ حصے کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور قصیدہ کے بعد عام عبادت کا ترجمہ ہے۔ سامعین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی پہلی قسط پیش کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھی۔ ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے، اور سیدنا حضرت مسیح اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتے ہوئے لکھی، یہ کہ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آگے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے ایک مرتد مولوی عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ہم بزرگی کے محلوں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم نے ادنا لوگوں سے جدائی اختیار کر لی ہے، اور ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک چاند نکلا ہے، سو ہم چاند کو پانے والے ہیں اور انتظاری کرنے والے نہیں، اور ہم کمال کامیابی تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم نعمتوں میں وقت بسر کرتے ہیں اور سختی نہیں اٹھاتے، اور ہم مسلح ہو کر مخالفوں کے مقابل پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک سست آدمی کی طرح ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور ہم خلق اللہ کے پاس بے وقت نہیں آئے، اور عقل مند جانتا ہے کہ بارش کا وقت کون سا ہے، اور ہم فرقی کی طرح اپنے عاجزانہ سر کو گردش دے رہے ہیں، اور سولجان کی بازی گاہ سے ہم دستبردار ہیں۔ میرے نفس کا گھوڑا لڑائی کے وقت بڑی فراست رکھتا ہے اور تنگ کو مضبوط کھینچنے سے سمجھ جاتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ بڑا حملہ آور ہے جو برق کی طرح اترتا ہے اور 2 منٹ کی بھی توقف نہیں کرتا، اور ہم عنقریب اپنے بادشاہ سے اجر پائیں گے، اور اس سپاہیانہ خدمت کا اجر ہم کو دیا جائے گا۔ کئی پیالے تو ہم نے نشیب میں پیے، اور کئی اور ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پئیں گے، اور یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو میری پناہ ہے اور ظالم سے مجھے بچانے والا ہے۔ اس کی رحمت کے درختوں کو میں بڑے بڑے دیکھتا ہوں، خوش کرنے والے جیسے زعفران کا کھیت ہوتا ہے، اور میری قوم نے مجھے اناد سے کافر ٹھہرایا اور الحاد اور تعریف سے کافر بنانے میں کوشش کی۔ پس اے لعنت کرنے والے میرے،
جلدی سے ہلاک مت ہو، اور مسلمانوں کو اپنے گروہ سے جدا نہ کر کہ اس میں تیری رسوائی ہے۔ اور جلد جدا ہو جانا شریف آدمی کے نزدیک ایک سخت بات ہے، اور شریف آدمی ایک مشفق مہربان کی طرح ملتا ہے۔ اور میرے قول اور میرے دعویٰ سے توجہ مت کر، اور مجھے بہت پوشیدہ معنی بتلائے گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے کلمات میں کئی بھید رکھتا ہے، اور کئی قول اس کے ایسے ہیں جیسے کوئی اشارہ کنایا سے باتیں کرتا ہے، اور بہت سے کلمے نازک اور باریک ہیں، بہت نازک، جیسے نازک اندام اور خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں۔ پس باریک باتوں کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو مرتاز اور دقیق الفکر ہیں، اور ان باتوں کو وہ شخص نہیں جانتا جو موٹی عقل والا موٹی عورتوں کی طرح ہو۔ پس اگر تو ایسے باریک حقائق چاہتا ہے جیسے سوئیاں، سو تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو جا اور تمام نفسانی جذبات چھوڑ دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ مردوں کی خبریں تجھے معلوم ہوں، سو تو ان مردوں کی طرح مر جا جو جلائے گئے اور نابود ہو گئے۔ اور کوشش کرنا قانون قدیم ہے جو مقدر حقیقی نے ڈھونڈنے والوں کے لیے بنایا ہے، اور میں مسلمان ہوں اور اسلام میرا دین ہے، سو تو کافر مت ٹھہرا اور خدا تعالیٰ سے خوف کر۔ اگر تو نے یہی قصد کیا کہ مجھے کافر کہے اور ملامت کرے، سو یہ تیری مرضی ہو، وہ شوق سے کہتا رہے۔ اور ہم لعنت کرنے والوں کے تیروں سے نہیں ڈرتے، اور ایک بےہودہ گو کی تکفیر سے ہم غصہ نہیں کرتے، اور ہم نے اپنا ریاضت کا شانہ تان اور لعنت کے بوجھوں کے لیے جھکا دیا ہے۔ پس اگر خدائے بزرگ چاہے گا تو اپنی رحمت سے مجھے ان الزاموں سے بری کر دے گا جو تو مجھ پر لگاتا ہے، اور میرے منہ میں بھی زبان ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ خدائے مددگار تجھ کو جواب دے، اور ہمارا آخر کلام حمد اور شکر ہے اس محسن رب کے لیے جس کے احسان مجھ پر ہیں۔ اب عام عبارت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ گمراہ نکتہ چین جو خواب ضلالت میں سوتا ہے، اس کے اعتراضات میں سے ایک وہ اعتراض ہے جس کو اس نے اپنی کتاب توزین الاقوال میں اپنے عقیدہ باطلا کی بنیاد ٹھہرایا ہے۔ اور تفصیل اعتراض یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو دیکھا جو یوم یقوم الروح والملائکہ ہے، سو اس نے لفظ روح کو اس جگہ سے اچک دیا جیسے ایک حریث ایک چیز کو اچک لیتا ہے، اور چاہا کہ اس سے نزول مسیح پر دلیل قائم کرے، بلکہ بے حیائی کی وجہ سے یہ بھی چاہا کہ اس سے حضرت مسیح کی الوہیت ثابت ہو جائے۔ پس اس نے استدلال کے خیال سے باطل پرستوں کی طرح بہت خوش ہو کر اس آیت کو لکھا۔ اب اس کے جواب میں سمجھ کہ یہ آیت اس شخص کو کچھ بھی فائدہ نہیں، اب اس کے جواب میں سمجھ کہ یہ آیت اس کو کچھ بھی مفید نہیں، اور اگر اس سے کوئی ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ یہ شخص احمق اور نادان اور سہوی اور جلد باز ہے، اور مشاہیر علماء پر پوشیدہ نہیں کہ اس مقام میں روح کے لفظ سے عیسیٰ مراد لینا دجالیت اور افتراء ہے، بلکہ تفسیروں کی روح سے وہ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی دوسرا فرشتہ ہے۔ اور دونوں قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ پھر منطوق آیت کا بتصریح ظاہر کرتا ہے اور تنقیح کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ یہ واقعہ قیامت سے متعلق ہے اور اس کے لیے علامت کی طرح ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو بہشت کے ذکر کے درمیان لکھا ہے، اور اس کی نعمتوں کے بیان کرنے کے وقت اس کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اور بھی تصریح کر کے فرمایا ہے کہ یہ وہی حق کے کھلنے کا دن ہے۔ اور الیوم الحق قرآن میں قیامت کا نام ہے، چنانچہ واقف کار امانت دار اس کو جانتا ہے۔ پس اب غور کر کہ کیوں کر خدا تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ واقعہ قیامت سے متعلق ہے۔ پھر تو غور کر کہ وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں اور ان کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں، کیوں کر افتراء پردازیاں کر رہے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کرتے۔
پس حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت اس نکتہ چین کے ذوم کی کچھ معید نہیں، بلکہ یہ تو اس کے قول کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور اس کے ساتھ بات اسی پر پڑتی ہے، اور یہ آیت اس کو جھوٹوں میں سے ٹھہراتی ہے، کیونکہ اس نکتہ چین کا یہ قول ہے کہ عیسیٰ خدا اور خدا کا بیٹا ہے، اور کہتا ہے کہ روح خدا کو ہی کہتے ہیں، اور روح اور خدا ایک ہی ہے، اور آیت ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اس کا جھوٹ ہے، اور نیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ روح جس کا ذکر اس جگہ ہے وہ ایک بندہ عاجز ہے، جس کو خدا کے کسی امر میں اختیار نہیں اور کچھ نہیں، صرف فرمانبردار ہے، اور نیز یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس روح کو شفاعت کا اختیار نہیں، اور شفیع وہی ہوگا جس کو اذن ملے، کیونکہ خدا تعالی نے اس آیت میں صاف فرما دیا ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے دن روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے، اور شفاعت کے بارے میں کوئی بول نہیں سکے گا مگر وہی جس کو خدا تعالی کی طرف اجازت ملے، اور کوئی نالائق شفاعت نہ کرے۔ اور آیت عسیٰ ان یبعث کا ربوں کا مقام محمودہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام محمود بجوز اپنے برگزیدہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کو عنایت نہیں کرے گا۔ اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس آیت میں لفظ روح سے مراد رسولوں اور نبیوں اور محدثوں کی جماعت مراد ہے، جن پر روح القدس ڈالا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہیں، مگر یہ شبہ کو روح کے لفظ سے ان کو یاد کیا، اور واہ کے لفظ سے کیوں یاد نہیں کیا؟ پس جان کے قرآن کا محاورہ ایسا ہے کہ کبھی وہ واحد کے لفظ سے جمع مراد لے لیتا ہے اور کبھی جمع سے واحد ارادہ رکھتا ہے۔ یہ قرآن شریف کی ایک عادت مستمرہ ہے، اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو روح کے لفظ سے یاد کیا، یعنی ایسے لفظ سے جو انقطاع من الجسم پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ تا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ مطہر لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کی روح سے مرضات الہی میں فنا ہو گئے تھے، اور اپنے نفسوں سے ایسے باہر آ گئے تھے جیسے کہ روح بدن سے باہر آتی ہے، اور نہ ان کا نفس اور نہ اس نفس کی خواہش باقی رہی تھی، اور وہ روح القدس کے برائے بولتے تھے نہ اپنی خواہش سے، اور گویا وہ روح القدس ہی ہو گئے تھے جس کے ساتھ نفس کی آمیزش نہیں۔ پھر جان کے انبیاء ایک ہی جان کی طرح ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ وہ کئی روح ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک ہی روح ہے، اور یہ اس لیے کہ ان میں روحانی طور پر نہایت درجہ پر اتحاد واقع ہے، اور جوہر ایمانی کی ان میں مناسبت غایت مرتبہ پر ہے، اور نیز اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی جنبش اور اپنے سکون اور اپنی خواہشوں اور اپنے جذبات سے بکلی فنا ہو گئے، اور ان میں بجوز روح القدس کے کچھ باقی نہ رہا، اور سب چیزوں سے توڑ کے اور قطع تعلق کر کے خدا کو جا ملے۔ پس خدا تعالی نے چاہا کہ اس آیت میں ان کے تجرد اور تقدس کے مقام کو ظاہر کرے اور بیان کرے کہ وہ جسم اور نفس کے میلوں سے کیسے دور ہیں۔ پس ان کا نام اس نے روح یعنی روح القدس رکھا، تاکہ اس لفظ سے ان کی شان کی بزرگی اور ان کے دل کی پاکیزگی کھل جائے، اور وہ عنقریب قیامت کو اس لقب سے پکارے جائیں گے، تاکہ خدا تعالی لوگوں پر ان کا مقام انقطاع ظاہر کرے، اور تاکہ خبیثوں اور طیبوں میں فرق کر کے دکھلاوے، اور باخدا یہی بات حق ہے۔ پس تم کتاب اللہ میں تدبر کرو اور جلد بازی سے انکار مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔